طارق بشیر چیمہ اب آپ کو قبر تک پہنچائے گا۔ طارق بشیر چیمہ تو قبر کی دیواروں تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو اس طرح سے قبر 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 بہت سارے ٹویٹ۔ پہلی کال 31 سیکنڈ کی کال تھی جس میں دھمکیاں دی گئیں، پھر 10:07 پر ایک کال موصول ہوئی جو کہ 45 سیکنڈ کی کال تھی۔ کبھی کسی لالچ کی وجہ سے، کبھی کسی ڈر کی وجہ سے، کبھی کسی دھمکی کی وجہ سے سچ کو نہیں چھپایا۔ ایام عزا امام عالی مقام سے منسوب یہ دن ہمیں اسی بات کا درس دیتے ہیں کہ ہم اپنے حق پر، اپنے سچ پر کھڑے ہو جائیں، چاہے ہمیں اپنی جان سے جانا پڑے۔ اور ایک سید ہونے کے ناطے میری رگوں میں بھی خون حسین دوڑ رہا ہے۔ طارق بشیر چیمہ اب آپ کو قبر تک پہنچائے گا۔ طارق بشیر چیمہ تو قبر کی دیواروں تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو اس طرح سے قبر 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 بہت سارے ٹویٹ۔ پہلی کال 31 سیکنڈ کی کال تھی جس میں دھمکیاں دی گئیں، پھر 10:07 پر ایک کال موصول ہوئی جو کہ 45 سیکنڈ کی کال تھی۔ آپ کے نزدیک اگر یہ خبر جھوٹی ہے، ہمت کیجئے، آئیے کسی بھی پلیٹ فارم پر بتائیے کہ اقرار الحسن نے جھوٹ بولا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ گزشتہ 10 برس کے دوران پروگرام سرعام کرتے ہوئے ہم پر متعدد مرتبہ حملے ہوئے، کئی بار ہمیں جان سے مار دینے کی دھمکی دی گئی، آن کیمرہ بھی، آف کیمرہ بھی، ہمیں ہر طرح کا لالچ بھی دیا گیا، ہمیں ہر طرح سے ڈرایا دھمکایا بھی گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم اپنے موقف سے، اپنے پروگرام سے، اپنے سچ سے، اپنے حق سے، اپنے کہے ہوئے کسی بھی لفظ یا کسی بھی حرف سے پیچھے ہٹے ہوں، اور نہ ہی انشاءاللہ تادم مرگ کبھی ایسا ہوگا کہ ہم سچ سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹے کسی خوف کی وجہ سے یا کسی بھی لالچ کی وجہ سے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایام محرم الحرام ہے، امام حسین سے منسوب، اور یہی درس کربلا ہے کہ آپ سچ پر اور حق پر ڈٹ جائیں، چاہے آپ کو اپنے خانوادے کو ہی قتل کروانا پڑے، چاہے آپ کو خود اپنا گلا کٹوانا پڑے، لیکن سچ اور حق کا علم ہمیشہ سر بلند رکھنا ہوتا ہے۔ اور اسی درس کو، اسی سبق کو لے کر ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی جانتی ہے اور پاکستان کے عوام بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے کبھی کسی خوف کی وجہ سے، کبھی کسی لالچ کی وجہ سے، کبھی کسی ڈر کی وجہ سے، کبھی کسی دھمکی کی وجہ سے سچ کو نہیں چھپایا، حق کو نہیں چھپایا۔ ہر سچ اور حق پاکستان کے عوام کے سامنے رکھا، اور یہی حق اور سچ ہم نے اسلامیہ یونیورسٹی کے میگا سکینڈل کے حوالے سے بھی آپ سب احباب کے سامنے رکھا۔ اس سے پہلے صرف چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، مختلف پلیٹ فارم سے مختلف طرح کی خبریں گردش کر رہی تھیں اور وہ غیر مصدقہ خبریں تھیں، لیکن ہم نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے میگا سکینڈل کے حوالے سے، جسے آپ ویڈیو کا سکینڈل بھی کہہ لیجئے، منشیات کا سکینڈل بھی کہہ لیجئے، بلیک میلنگ کا سکینڈل بھی کہہ لیجئے، جس میں 5500 کے قریب ویڈیوز کا ذکر تھا، اور اس میں تقریباً 35,000 طالبات جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں پڑھتی ہیں، ان کی عزتوں کا، ان کی آبروؤں کا داؤ پر لگنا ہم سب کے سامنے تھا۔ لیکن ہم نے الحمدللہ اس کیس کی الف سے لے کر یہ تک تمام داستان آپ کے سامنے رکھی۔ وہ کہانی طارق بشیر چیمہ صاحب اور ان کے صاحبزادے تک پہنچی۔ طارق بشیر چیمہ صاحب اس وقت ایک بہت ہی طاقتور وفاقی وزیر اوقاف لیگ سے ان کا تعلق ہے، بہاولپور کی تحصیل یزمان سے وہ الیکٹڈ MNA ہیں، ایک بہت ہی سیزنڈ پولیٹیشین، ایک بہت ہی سینئر پولیٹیشین، بہت ہی طاقتور اور اثر و رسوخ رکھنے والے پولیٹیشین۔ ان کے حلقے میں اگر کسی سے بات کی جائے، اور جب ظاہر ہے میں نے ان کا ذکر کیا، ان کے صاحبزادے کا ذکر کیا کہ کس طرح سے ان کے صاحبزادے ولی داد چیمہ کی ویڈیوز پولیس کے ہاتھ لگیں، پولیس نے کس طرح سے کاسالیسی سے کام کرتے ہوئے، چاپلوسی سے کام کرتے ہوئے طارق بشیر چیمہ صاحب کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس موبائل میں میرے بیٹے کی ویڈیو ہے، اس موبائل سے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا جائے، اور یہ سارا معاملہ پھر اسلامیہ یونیورسٹی تک آیا۔ یہ میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کا اس سارے ریکٹ اور مافیا میں کیا کردار تھا، ہم نے ایک ایک تفصیل پرانے ویلاگ میں آپ سے شیئر کی۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ہمیں دھمکیاں دی جانے لگیں، ٹویٹر پر برسرے عام دھمکیاں دی گئیں۔ میں نہیں جانتا کہ ان کا سوشل میڈیا مینیجر یا ہینڈلر کون ہے طارق بشیر چیمہ صاحب کا، کہ اس نے کوئی ایک قبر کا لفظ دے دیا، اور اس کے بعد بہت سارے ٹویٹس قبر کے لفظ کے گرد گرد گھومتے ہوئے ہم تک پہنچے، اور بہت سارے ریپلائیز جو تھے ان کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ طارق بشیر چیمہ اب آپ کو قبر تک پہنچائے گا، طارق بشیر چیمہ تو قبر کی دیواروں تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو اس طرح سے قبر 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 بہت سارے ٹویٹس ہم نے، جن کو ہم نے کوٹ کر کے ری ٹویٹ بھی کیا، ان کا ذکر ہمیں ملا۔ ہم نے انیشیلی اس کو بہت ہی ازراہ تفنن دیکھا، ہم نے کہا کہ چلیے جتنا کسی کا زور چلتا ہے وہ اپنے طور پر صرف سوشل میڈیا کی حد تک یہ کر رہا ہے، لیکن پھر معاملہ ذرا اس سے زیادہ سنگین ہو گیا۔ اب باقاعدہ طور پر
قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں مختلف نمبروں سے. میں یہ نمبر جو ہیں، یہ تفصیلات جو ہیں، وائس نوٹ مجھے موصول ہوا ہے، وہ اداروں کو بھی ہینڈ اوور کر رہا ہوں جو متعلقہ ادارے ہیں، تاکہ بات ریکارڈ پر رہے. اگین کوئی خوف نہیں ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور آپ سب کی دعاؤں کے صدقے. کوئی ڈر نہیں ہے، نہ ہی اپنے کسی موقف سے، اپنے کسی لفظ سے، اپنی کسی سچائی سے، اپنی کسی خبر سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. ہم اپنے پرانے ویلاگ میں کہی ہوئی ایک ایک بات پر قائم ہیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی کا سکینڈل کس طرح سے سامنے آیا، کس طرح سے منظر عام پر آیا، کس طرح سے اس سکینڈل میں بھی اس یونیورسٹی کی 35,000 بچیوں کی عزتوں کو تصور نہیں کیا گیا، ان کی عزتیں بچانے کی کوشش نہیں کی گئی، ایک طاقتور وزیر کے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی گئی اور اس سلسلے میں کچھ عزتیں محفوظ ہو گئی. ورنہ اس ملک میں ایک عام طالبہ کی عزت یا عفت اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. ہاں ایک وزیر کے بیٹے کی عزت بہت بڑی عزت ہے. اس عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کارروائی کا آغاز ہوا جس نے ایک سکینڈل کی شکل اختیار کر لی اور اس کی تمام تر تفصیلات ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں. نہ یونیورسٹی انتظامیہ کو ہم نے بے گناہ قرار دیا، ان کا جہاں جہاں پہ قصور تھا وہ بھی ہم نے آپ تک پہنچایا کہ کس طرح سے سیکیورٹی گارڈز کی جگہ سیکریسی آفیسرز کے نام پر ایک پرائیویٹ مافیا رکھا گیا ہے اور وہ پرائیویٹ مافیا لڑکا اور لڑکی کو دیکھ کر ان کی خفیہ ویڈیو بناتے ہیں اور پھر لڑکی کو بلیک میل کیا جاتا تھا چیف سیکیورٹی آفیسر میجر ریٹائرڈ اعجاز کی جانب سے. اور یہ پوری تفصیل ہم نے اپنے ویلاگ کے اندر عرض کی. تو گزارش یہ ہے کہ قتل کی ان دھمکیوں کی کھلی دھمکیوں کے باوجود ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ ایام عزا امام عالی مقام سے منسوب یہ دن ہمیں اسی بات کا درس دیتے ہیں کہ ہم اپنے حق پر، اپنے سچ پر کھڑے ہو جائیں، چاہے ہمیں اپنی جان سے جانا پڑے. اور ایک سید ہونے کے ناطے میری رگوں میں بھی خون حسین دوڑ رہا ہے اور میں بھی اپنے ایک ایک لفظ پر، اپنے سچ پر، اپنے حق پر قائم ہوں. چاہے جتنی دھمکیاں دی جائیں، چاہے جتنا ڈرایا جائے، چاہے جتنا دھمکا لیا جائے. نمبر میں ضرور آن ریکارڈ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، اس کا اسکرین شاٹ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے. یہ اوہایو کا یونائٹڈ اسٹیٹس کا نمبر ہے، +1 سے اس کا آغاز ہوتا ہے، 5678037773. اس سے 9:53 پر صبح ایک کال موصول ہوئی گزشتہ روز، پھر 9:55 پر ایک کال موصول ہوئی جسے میں نے کاٹ دیا. یہ پہلی کال 31 سیکنڈ کی کال تھی جس میں دھمکیاں دی گئیں. پھر 10:07 پر ایک کال موصول ہوئی جو کہ 45 سیکنڈ کی کال تھی جس میں مکمل خاموشی تھی. اس میں مجھے نہ ڈرایا گیا نہ دھمکایا گیا. جو دھمکی تھی وہ پہلی کال میں تھی اور اسی نمبر سے ایک آڈیو نوٹ بھی موصول ہوا. وہ آڈیو نوٹ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، ذرا ملاحظہ کیجئے. اقرار صاحب آپ باز آ جائیں اور طارق بشیر چیمہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ طارق بشیر جو سا چیمہ ہے وہ کتنا بڑا انسان ہے اور کتنا طاقتور ہے اور آپ اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تو آپ لہٰذا باز آ جائیں اور بھاولپور یونیورسٹی والے واقعے سے بہت دور ہو جائیں. اگر آپ دور نہ ہوئے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا. تو جناب یہ تو ظاہر ہے، میں نے جس طرح ٹویٹر پر بھی عرض کیا کہ وہاں بھی دھمکیاں اور یہاں پر باقاعدہ یہ میں نے آفیشیل کیمپین اداروں کو لانچ کر دی ہے جو بھی متعلقہ فورمز ہیں، پولیس ہے، FIA ہے، تاکہ کارروائی آگے بڑھائی جا سکے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ ٹریس ہو سکے گا یہ نمبر، لیکن چونکہ ہم نے جب کال بیک کیا تو یہ نمبر ہمیں بند ملتا ہے. دوسری بات یہ کہ طارق بشیر چیمہ صاحب سے 3-4 بار کوشش کی گئی. ہمارے عزیز ہیں علی حیدر ان کے پروگرام میں تھے، انہوں نے متعدد مرتبہ کوشش کی کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کو فون کیا جائے، انہیں لائن پر لیا جائے، ان کا موقف بھی معلوم کیا جائے کہ جو خبر اقرار الحسن نے دی ہے آیا وہ خبر جھوٹی ہے، اس میں کوئی سکم ہے، اس کے اندر کوئی جھول ہے، اس کے اندر کوئی خامی ہے. لیکن طارق بشیر چیمہ صاحب نے مجھے کنفرنٹ کرنے سے انکار کیا. نہ صرف وہاں طلحہ جتوئی صاحب کے پروگرام میں بھی اور متعدد پروگرامز میں انہیں آن لائن لینے کی کوشش کی گئی. لیکن اسلام آباد میں صحافیوں کی جانب سے جب انہیں کنفرنٹ کیا گیا کہ اقتدار کے کوریڈورز میں سے جب وہ جا رہے تھے تو انہیں کہا گیا کہ کیا آپ کے بیٹے سے متعلق اور آپ کے بیٹے کے منشیات سکینڈل میں ملوث ہونے سے متعلق اور اس منشیات سکینڈل کے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے سکینڈل سے ملنے سے متعلق یا ان کی آپس میں کسی تعلق سے متعلق جو خبریں ہیں یہ خبریں درست ہیں یا نہیں. تو طارق بشیر چیمہ صاحب کے اندر کی جو فرعونیت ہے، ان کے اندر کی جو رعونت ہے وہ کھل کر سامنے آئی اور انہوں نے ایک طرف سے جھٹکتے ہوئے موبائل وہ آگے گزر گئے. ذرا یہ سوال ہمارے صحافی بھائی کا ملاحظہ کیجئے. آپ کے بیٹے کا تعلق جو ہے وہ بہاولپور سکینڈل سے جوڑا جاتا ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑا مؤدبانہ سا سوال تھا. ظاہر اس سوال کا جواب بڑی آسانی سے دیا جا سکتا تھا کہ جی غلط بیانی کی جا رہی ہے یا جھوٹ بولا جا رہا ہے یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ موبائل جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ کون یہ الزامات لگا رہا ہے.
تو صحافی نے کہا کہ جی میڈیا یہ الزامات لگا رہا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ میڈیا تو اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے، تو یہ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے۔ میڈیا جو ہے میڈیا ہر کوئی کام کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں طارق بشیر چیمہ صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب سارے میڈیا تو اس طرح کی خبریں دیتا ہی رہتا ہے، آپ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ ہونے دیجئے۔ جو بھی میرے پہ الزام ہے گیٹ اٹ انکوائری، جا کے انکوائری کرو۔ تو جناب اس معاملے کو انویسٹیگیٹ ہونے دیں، اور کون انویسٹیگیٹ کرے گا اس معاملے کو؟ وہ پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی جو آپ کی کاسا لیس ہے، جو آپ کے تلوے چاٹتی ہے، جو آپ کی چاپلوسی پر تعینات ہے، جس کا کام ہی صرف اور صرف آپ کو پروٹوکول فراہم کرنا ہے، جس نے آپ کے بیٹے کی ویڈیوز ملنے کے بعد کہ وہ منشیات کے ریکٹ کا حصہ ہے، وہ آئیس کی پارٹیاں کرتا ہے، وہ آئیس استعمال کر رہا ہے، وہ ویڈیو ملنے کے بعد اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی بجائے آپ کو اعتماد میں لیا، آپ نے اس کے دوست کو اٹھوا دیا، اس کے دوست کو اٹھوانے کے ساتھ ساتھ آپ نے متعدد لوگوں کے خلاف کارروائی، یہ پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی اور بتائے گی کہ طارق بشیر چیمہ صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں یا ان کا بیٹا منشیات میں ملوث ہے۔ اس پولیس کی رپورٹ پر قوم اعتماد کرے گی، جو پولیس آپ کے گھر کی لانڈی کے سوا اور کوئی کردار ادا نہیں کر رہی۔ تو جناب قوم جانتی ہے کہ اس طرح کی انویسٹیگیشنز یا اس طرح کی انکوائریز کے نتیجے میں کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ حضور یہ معاملہ آپ جیسی طاقتور شخصیت کی، آپ جیسے طاقتور شخصیت کے صاحبزادے کی عزت کو محفوظ کرنے سے شروع ہوا تھا، اور آپ جیسے طاقتور کی عزت کو محفوظ کرنے پر ہی ختم ہوگا۔ ہاں، قوم کی عزت جائے بھاڑ میں، قوم کی جو 35,000 بیٹیاں اسلامی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، پاکستان کی باقی یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، ان کی عزت اور آبرو کی کوئی قدر نہیں ہے۔ عزت اور آبرو آپ کی ہے، ہماری جان بھی حاضر ہے، ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، سچ بتاتے رہیں گے قوم کو، سچ قوم کے سامنے رکھا ہے، اور اس کے بدلے میں اگر آپ ذل الہی ہماری جان لینا چاہتے ہیں تو ہمارا سر حاضر ہے، لیکن ہم اپنے لفظوں سے، اپنی خبر سے، اپنے سچ سے انشاءاللہ العزیز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم آج بھی اپنی خبر پر قائم ہیں۔ آپ کے نزدیک اگر یہ خبر جھوٹی ہے، ہمت کیجئے، آئیے کسی بھی پلیٹ فارم پر بتائیے کہ اقرار الحسن نے جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کی ہے۔ قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون قوم سے سچ بول رہا ہے اور کون قوم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ جیسی شخصیت جو کہ اقتدار کے کوریڈورز میں چلتے ہوئے، اقتدار کی راہداریوں میں چلتے ہوئے اس بات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیا آپ کے خلاف چلنے والی خبریں یا آپ کے صاحبزادے کے خلاف چلنے والی خبریں درست ہیں یا نہیں ہیں، جواب دہ ہیں آپ عوام کو۔ اسی عوام کے ووٹوں کے ذریعے آپ ایوان کے ان کوریڈورز میں، اقتدار کے ان راہداریوں میں پہنچے ہیں، آپ کو جواب دینا ہوگا، آپ کو جواب دینا چاہیے۔ یہ جو مجھے دھمکیاں دلوائی جا رہی ہیں، یہ مجھے مختلف ذرائع سے مروانے کا کہا جا رہا ہے، قتل کروانے کا کہا جا رہا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ 4 لفظوں میں ڈینائی کر دیجئے اس سٹوری کو، اور پھر ہم مزید شواہد کے ساتھ، مزید ثبوتوں کے ساتھ عوام کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔